ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ جو ہے وہ اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے. حضور کی آمد کے چرچے ہر طرف ہو رہے ہیں. وہ کیا خوب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دوم دام، یعنی آپ کو ہر طرف دوم دام نظر آئے گی. ہر طرف جو ہے وہ جلسے جلوس روشنیاں جھنڈے اور ایک گہما گہمی عشاقان مصطفیٰ کے چہروں پر روشنیاں اور مسکراہٹیں، اور ایسے آپ کو بہار کا موسم محسوس ہو رہا ہوگا. تو اللہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دوم دام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس تاریخ کو ہوئی وہ تاریخ بھی تشریف لا رہی ہے، وہ بیان کیا جائے گا تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کیسے چلا کرتے تھے، نگاہیں آپ کی کیسے جھکی رہتی تھی، میرے آقا مسکرایا کیسے کرتے تھے، سجدے کیسے کیا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کتنی عبادت کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ مل بیٹھتے تھے یا کوئی الگ سے ممبر لگایا جاتا تھا، صحابہ کے جرمٹ میں جب جایا کرتے تھے تو چلنے کا انداز کیا ہوتا تھا کہ جس انداز کو رب قرآن میں بھی بیان کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہمیں پتہ چلیں گی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور محبت بڑھے گی. اور محبت جو ہے یہ ایمان کا جزو ہے. اگر محبت رسول تعظیم رسول نہیں ہے، وہ شخص اللہ پہ بھی یقین رکھتا ہے، اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور دیگر عقائد کو بھی مانتا ہے، مگر حضور کی تعظیم نہیں کرتا تو وہ شخص ایمان والا نہیں ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے تعظیم مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے. اور ایمان کے کمال تک پہنچنے کے لیے، یعنی ایمان والے ہو گئے ہیں اور اب ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اب ایمان کے درجہ کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں، ایمان کی اوج کی بلندی تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر اطاعت مصطفیٰ ضروری ہے. تو سب سے پہلا ایمان کو مکمل کرنے کے لیے تعظیم مصطفیٰ ضروری ہے. تو وہ کب آئے گی؟ جب حضور کی سیرت کو سنیں گے، جب حضور کے لیل و نہار، حضور کے دن رات، حضور کی سادگی، حضور کی پاکیزگی، حضور کی امانت، حضور کی دیانت، حضور کی جو ہے وہ آپ کا انداز تکلم جب سنیں گے تو پھر آپ کے دل میں اپنے محبوب کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. پھر آپ کا دل چاہے گا کہ یار جیسے میرے آقا مسکرایا کرتے تھے میں نے بھی ویسے ہی مسکرانا ہے. پھر الٹیمیٹلی آپ جو ہیں وہ مطیع رسول ہو جائیں گے اور سنت مصطفیٰ پر ایک محبت کا عنصر پیدا ہو جائے گا. آپ سنت کو حضور کی محبت کے ذریعے جو ہے وہ اپنائیں گے اور پھر آپ کا بھی جی چاہے گا یار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے حسین و جمیل انسان پیدا ہوئے ہیں
اور آپ کو بھی رب نے داڑھی کا نور عطا کیا تھا. میں نے بھی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق اپنے چہرے پر داڑھی سجانی ہے. جب کائنات کا سب سے حسین و جمیل شخص بھی داڑھی والا ہے تو پھر حسن کا معیار داڑھی کے ساتھ ہی ہے. یہ محبتیں بڑھیں گی جب آپ کے لال و نہار کو آپ سنیں گے. تو آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو بیان کیا جائے. دیکھیں انسان جو ہے، میں اور آپ، یہ انسانی تخلیق کے مراحل ہیں. میں اور آپ بھی جو بڑے احباب ہیں وہ بچپنے سے گزر کے ہی آئے ہیں. ایک ہوتا ہے بچپن اور ایک ہوتا ہے بچپنا. بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں مگر ان کے بچپنا ختم نہیں ہوتا. اور بچپن الگ چیز ہے. جب انسان چھوٹا سا ہوتا ہے، ابھی زندگی کے ابتدائی ایام ہیں، اس کو بچپن کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو بچپن بھی عطا کیا ہے اور بچپنا بھی عطا کیا ہے. مگر میں قربان جاؤں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، میں قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رب تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن تو عطا کیا ہے مگر بچپن عطا نہیں کیا. آپ بچپن سے ہی بڑے سیانے لگتے تھے. آج بچپن سے ہی آپ کی ادائیں جو تھی وہ بڑی خوبصورت ادائیں تھی. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو باتیں، جو معجزات جو ہیں وہ روح پذیر ہوئے، ان کی بات کرتے ہیں. کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت شفا، اور شفا بھی پڑھا جاتا ہے، آپ اس وقت حضرت سیدہ آمینہ کے پاس تھی. اور اس بات کو روایت خود سیدہ آمینہ پاک بھی فرماتی ہیں. آپ کہتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی اور جس کمرے کے اندر حضور کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جیسے ولادت ہوئی کمرہ روشن ہوتا چلا گیا، ہر طرف عنبر کی خوشبو پھیل گئی. اور حضرت شفا کہتی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور نکلا اور اس نور نے سارے آسمان کو اپنی نورانیت سے بھر دیا اور ستارے آسمان کے اتنے قریب آ گئے کہ میں ڈر گئی کہ کہیں آسمان سے ستارے گر نہ جائیں. مگر سنو کہ وہ ستاروں کا آسمان سے نیچے آنا یوں تھا جیسے وہ محمد رسول اللہ کو سلامی دینے آئے ہیں. حضرت سیدہ آمینہ کہتی ہیں کہ اتنا نور نکلا کہ میں نے ایران، روم، شام کے محلات کو دیکھا. تو یہ محلات کو دیکھنے سے مراد یہ تھی کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی نبوت کا نور ان قریب روم اور ایران کو فتح کرنے والا ہے اور ہر طرف حکومت محمد رسول اللہ کی ہوگی. جب حضور کی ولادت ہوئی تو عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ماں سے ایک ربط ہوتا ہے، ماں سے ایک تعلق ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ خوراک حاصل کرتا ہے. وہ ناف کا تعلق ہے، بچے کی ناف سے ایک ناٹ ماں کی ناف سے ملی ہوتی ہے جس کے ذریعے بچے کو رزق دیا جاتا ہے. میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ بچپن سے ہی کسی کے محتاج نہیں ہیں، ان کا رب ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے. جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہیں، حضرت عباس کی بہن ہے، حضرت عبداللہ کی بہن ہے. وہ کہتی ہے میرے ہاں جب بھتیجے کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کا نافہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے. میں بڑی پریشان ہوئی کہ کائنات میں آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ جس کی ناف کٹی ہوئی ہو. بچے کی پیدائش کے بعد ناف کو کاٹا جاتا ہے. تو کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں اب یہ بچہ زندہ بھی ہے کہ مردہ ہے، کہ یہ بچہ ناف کٹی ہوئی ہے. اور میں نے دیکھا تو آپ کا ختنہ بھی ہو چکا تھا، چونکہ آپ کا خاندان، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا. اسی لیے تو دیکھیں نا حضور کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. ویسے تو بڑے سارے عجیب عجیب، عبد العزا، یہ کعبے کے اندر جو بڑے بڑے بت تھے نا، لات، منات، عزا اور حبل، ان کے ناموں پہ لوگ نام رکھا کرتے تھے، عبد الحبل، عبد العزا، اس طرح نام. مگر میں قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان پر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان جو دین ابراہیمی پر تھا، تو آپ کے والد صاحب کا نام بھی عبداللہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب جو حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کے ہاں جب یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے
تو یہ دین ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کا ختنہ کروایا جاتا تھا. یہ دین ابراہیمی میں ضروری تھا ختنہ کروانا. تو حضرت صفیہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا تو میرے بھائی عبداللہ کے ہاں جو بیٹا روشن چہرے والا پیدا ہوا تھا وہ اللہ کی طرف سے ختنہ شدہ پیدا ہوا تھا. یہ ہے بچپنا حضور کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب پیدائش ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے ساتھ جب لٹایا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ کو بدلا اور اپنا رخ زمین کی طرف کیا اور اپنی جسامت کی جو حیت ہے وہ اس طرح بنائی کہ جیسے بچہ سجدہ کر رہا ہے. اور حضرت اماں آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے کان لگا کے سنا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی, کہ اے اللہ میری امت جو ہے اس کے معاملے میں تو میری امت مجھے عطا فرما دے, میری امت پر شفقت فرمانا. تو حضرت آمنہ اس بات کی روایت کرتی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی ہمیں سجدہ کر کے دکھا کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ میری شریعت میں سنو, میں نے آتے ہی سجدہ کیا ہے اور سجدے کی اہمیت میری شریعت میں بڑی ہے. میری شریعت میں جو سجدے کی اہمیت رکھی گئی ہے وہ اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ میں نے پیدا ہوتے ہی پہلا کام جو کیا ہے وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کیا ہے. مجھے یہاں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 80% مسلمان نماز کوئی نہیں پڑھتے. وہ نبی کہ جو پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہے ہیں اور اس نبی کا نواسا جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور سجدے کی حالت میں ہو رہا ہے, امام حسین. اور آپ بھی پیغام یہی دے رہے ہیں پیدا ہوتے ہی کہ سب سے بہترین کام جو میری شریعت میں ہے وہ رب کے حضور اپنا سر جھکا دینا ہے, اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا ہے. اور سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قریب ہونے سے یا دور ہونے سے یہ پاک ہے. بندہ یہ کہ نا اللہ میرے بڑے قریب ہے, تو قریب تو وہ ہوتا ہے جو دور ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. مگر پھر بھی حضور نے فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کے حضور سجدہ کرتا ہے تو رب اس کے بہت قریب ہوتا ہے اور پھر سجدے میں جو مانگتا ہے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے. یہ سجدوں کی لذتیں جو ہیں یہ ایسے ہی نہیں ملتی. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ چند دن آپ آزما کے دیکھ لیں. آپ 10 سے 12 دن جو ہے وہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں اور فجر کی اذان سے پہلے جو تہجد کا وقت ہے اس وقت میں اپنے رب کے حضور سجدے کریں, صرف سجدے کریں, صرف سجدہ کرتے رہیں, سجدے میں سر رکھ دیں. میں کہتا ہوں آپ کو اتنی لذت ملے گی, اتنی لذت ملے گی کہ جس دن آپ وہ سحری کے وقت سجدہ نہیں کر پائیں گے آپ کا سارا دن جو ہے وہ عجیب گزرے گا, عجیب بے چینی رہے گی کہ یار آج میں وہ سحری کا وقت جب کوئی نہیں جاگ رہا تھا, جب میں جاگ رہا تھا یا میں تھا یا میرا رب تھا, وہ سجدے کی لذت تھی, وہ آج میں اس لذت سے محروم رہا. آپ کو ایسی لذت آئے گی کہ آپ کا جی چاہے گا کہ یار کاش کہ میں جو ہے وہ ہمیشہ اب جتنی زندگی باقی ہے میں ہمیشہ فجر سے پہلے اٹھا کروں اور اپنے رب کے حضور سجدوں کی لذت کو پاتا رہوں. یہ بڑی لذت رب نے سجدے میں رکھی ہے. میں بات نماز کی کر رہا تھا, افسوس کہ آج ہمارے ہاں نماز کا رواج نہ رہا. ہمارے ہاں جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں وہ بھی بیچارے جو ہیں وہ شاید کسی مجبوری ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں, اور کچھ پڑھنے والے ایسے بھی ہیں بیچارے کہ جو نماز کو صحیح انداز میں بھی ادا نہیں کر پاتے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی یہ پیغام دیا ہے امت کو, دیکھو میں پیدا ہوتے ہی اس رب کو سجدہ کر رہا ہوں اور تم نے بھی اپنے رب کو سجدوں کے ذریعے منانا ہے. کوئی اتنا لمبا چوڑا کام بھی نہیں. دیکھیں 5 وقت کی نماز فرض ہے اور نوافل کا معاملہ بندے پہ چھوڑ دیا ہے. بندے تو جب رب سے اور لو لگائے گا, جب تو اپنے رب کی محبت کی چاشنی کو مزید جو ہے وہ حاصل کرنا چاہے گا, جیسے ہم کہتے ہیں جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہو جائے گا, جب تم اس چاشنی کو سجدوں کی چاشنی کو اور چاہے گا تو پھر سجدوں کے ذریعے جو ہے وہ اور نوافل کے ذریعے تجھے وہ چاشنی ملتی چلی جائے گی. پھر بندے کا نفل بھی رہ جائے گا تو اس کو پریشانی لگے گی. نفل تو نفل ہے, یعنی فرض تو فرض ہے, اس کے نفل بھی نہیں چھوٹا کریں گے. اے کاش کہ اس میلاد کی برکت سے ہم سارے نمازی بھی بن جائیں. اے کاش
کہ وہ سجدہ کرنے والے نبی جس نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا ہے، اس کے اس سجدے کی برکت سے ہمیں بھی سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے 6 ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے 6 ماؤں کو یہ شرف عطا کیا کہ ان کی نسبت رضاعت کے ذریعے حضور کے ساتھ ہو گئی۔ سب سے پہلی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور دوسری وہ ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ اور صوبیہ بھی، یہ دونوں انداز میں ان کا نام بولا جاتا ہے، کتابوں میں دونوں طرح کے تلفظ ملتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ان کا دودھ پیا، ان کے جو ہے وہ رضاعت کا رشتہ ان کے ساتھ قائم کیا۔ پھر قبیلہ بنو سلیم کی 3 خواتین ہیں جن کے تینوں کے نام عاتقہ ہیں۔ عاتقہ، ان 3 خواتین کے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور رضاعت کا ان کو شرف عطا فرمایا۔ اور ایک خاتون ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہے کہ شاید حضور نے رضاعت کا رشتہ ان کے ساتھ قائم کیا یا نہیں، مگر حضور کی خادمہ اور حضور کی خدمت کرتی رہی ہیں، وہ حضرت ام ایمن ہے جو حضرت عبد المطلب یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی کی خادمہ تھی۔ پھر جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضور نے حضرت اماں آمینہ کے سپرد کر دیا، اور پھر حضور کو بچپنے میں وہ کھلاتی رہی ہیں۔ تو یہ 6 خواتین ہیں۔ اکثر حضور یہ بھی فرمایا کرتے تھے، انا جو ہے وہ اپنے بارے میں فرماتے کہ میں جو ہے وہ عواتق کا بیٹا ہوں۔ جب عواتق یعنی عاتقہ کو جمع بولا جائے تو عواتق بولا جاتا ہے۔ انا ابن العواتق، میں عواتق یعنی عاتقہ نام کی خواتین کا بیٹا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور بڑا لطیف سا نقطہ ہے۔ وہ لطیف نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی اماں نے، اس زمانے میں دیکھیں نا، فرعون نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بھئی کسی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا نا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیں گے۔ لہذا جب 1 سال پھر بعد میں ارادہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال قتل کریں گے اور 1 سال قتل نہیں کریں گے۔ قرآن کی بات بتا رہا ہوں، قرآن مجید میں بتایا گیا نا کہ فرعون مسلمانوں کے بچوں کو قتل کرتا، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا، یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے۔ تو جس سال چھوڑنے کا ارادہ تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنے کا ارادہ تھا اور جگہ جگہ لوگ کھڑے تھے، اور جو بچے کی ولادت میں خواتین مدد کرنے والی ہوتی ہیں ان کو بھی سختی سے کہا گیا تھا کہ ہاں کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو حکومت کے کارندوں کو بتایا جائے گا کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے، تاکہ وہ آئیں اور اس کو قتل کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا فرعون نے، مگر رب چاہے تو اس سال بھی اپنے موسیٰ کو بچا سکتا ہے۔ تو اس سال جب آپ کو ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک پنگھوڑے کے اندر ایک خاص جو ہے اس میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا، اور وہ ساری بات میں مختصر کرتا ہوں کہ جب فرعون کے محل تک پہنچے تو فرعون کے ہاں اولاد چونکہ نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، تو فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ یہ بچہ کیوں نہ ہم گھر رکھ لیں۔ اب اس بچے کو دودھ پلانے کی بات آئی تو اب وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ اب یہ بات جو ہے وہ ارد گرد محل کے ارد گرد پھیل گئی کہ ان کے ہاں جو بچہ ہے وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا اور روتا چلا جا رہا ہے۔ بچہ جو ہے وہ بار بار رو رہا ہے، بھوک بھی لگی ہے مگر کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ تو ایک خاتون بھی وہاں پہ تھی اور کہنے لگی مجھے موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے وہ بچے کو میں قائل کر لوں۔ تو وہ خاتون جب محل میں جاتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی گود میں دیا جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ نوش کر لیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی والدہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا، اپنی والدہ کا دودھ پیا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس مام کی مامتا کو کیسے جو ہے وہ راحت پہنچائی کہ بیٹا ان کا ہے اور فرعون کے محل میں پل رہا ہے، اور ماں جو ہے وہ اس کی خود پرورش کر رہی ہے، اور وہاں پہ جا کے بیٹا محفوظ بھی ہے، ماں کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ ماں روزانہ بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے اپنی مامتا کو تسکین بھی پہنچا رہی ہے۔ یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاتون کا ہی دودھ پیا اور وہ آپ کی ماں ہے، مگر امام الانبیاء نے اتنی زیادہ خواتین کا دودھ کیوں پیا ہے؟ یہ 6-7 خواتین کا جب ذکر ملتا ہے تو بڑا لطیف نقطہ
मुफस्सिरीन ने भी लिखा है, मुहद्दिसीन ने भी लिखा, हमारे असातिज़ा हमें बताया करते थे, बड़ा लतीफ़ नुक्ता है कि जितने भी अंबिया कायनात में तशरीफ़ लाए हैं वो अपनी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ बन के आए हैं, अपनी ज़ात की इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ बन के आए हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा सबको इज़्ज़तें अता करने आए हैं। मेरे मुस्तफ़ा सबको इज़्ज़तें अता करने आए हैं। जितनी भी ख़वातीन का हुजूर से यूं ताल्लुक़ बना है, जितनी भी ख़वातीन ने हुजूर को दूध पिलाया है, अल्लाह तबारक व तआला के फजल और एहसान से उनमें से जितनी ख़वातीन और उनके बच्चे मेरे नबी पाक के रिज़ाई बहन भाई हुजूर की ऐलान नबुव्वत तक जिंदा रहे, रब ने सबको ईमान की दौलत अता फरमा दी थी। हुजूर ने इज़्ज़त अता फरमा दी ना। अब अम्मा हलीमा भी कहती फिर रही है मैंने मोहम्मद को दूध पिलाया है। ये इज़्ज़त नहीं है, ये इज़्ज़त है। तो हुजूर तो इज़्ज़तें तकसीम करने आए। और यहाँ पे रुक के मैं एक और बात करूँ कि हज़रत बिलाल हबशी ये हबशा से आए हुए थे। मैं बारहा इनका जिक्र किया है कि अरब लोगों के अंदर ना ये अपनी नस्ल का तफाखुर बड़ा था। ये आज अल्लाह माफ़ फरमाए हमारे यहाँ भी ये चीज़ आ गई है जनाब, असी फलानी ज़ात साड़ी तो फलाना कमी कमीन। तो रब तबारक व तआला ने तो सूरह हुजुरात के अंदर ये फरमाया ना कि मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। ये कबीले, ये शोबे, ये जो कबीला है फलां नाम फलां कबीला फलां शोबा है, ये तो मैंने तारुफ के लिए पैदा किए हैं। हाँ, ये कबीले शोबे जो है ये बढ़ाई के लिए नहीं है, मगर रब के यहाँ इज्जत वाला वो है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तुम में से मुत्तकी और परहेजगार है, सुन लो वो इज्जत वाला है। इज्जत का मेयार जो है वो तकवा और परहेजगारी को, ये कौम कबीला ये चीज़ें जो है वो इज्जत का मकाम नहीं। उस वक़्त अरब के अंदर भी ये चीज़ थी। ये दौरे जहालत की बात कर रहा हूँ और अफसोस कि वो जो तफर्रुकात हुजूर ने मिटाए थे आज उम्मत के अंदर वही आ गए। कहीं फिरका बंदी है तो कहीं ज़ात पात है, हर तरफ ये चीज़ आपको नज़र आएगी। मगर ये कुरान इसकी नफ़ी करता है। कुरान पढ़ने वाला बंदा कभी भी आपको ये नहीं कहता नज़र आएगा जनाब मैं फलां ज़ात ना तल्लक रखना तो तुसी कमी जैसी चौधरी फलां। कुरान पढ़ने वाला बंदा आपको ये कहता हुआ नज़र नहीं आएगा। वो यही कहेगा जनाब मैं अदना सा बंदा हूँ, पता नहीं मैं सजदा करता हूँ मेरे रब को कबूल है कि नहीं, पता नहीं मेरी इबादत मेरे मुंह पे ना मार दी जाए। वो तो आजिज़ी करता है क्योंकि उसको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ी बड़ी पसंद है। खैर, तो उस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि आपकी बेइज्जत हो चुकी है तो उस ज़माने में ये तफाखुर था। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इज़्ज़तें बांटने तशरीफ़ लाए हैं तो आपने हज़रत बिलाल हबशी को पता ना कैसे इज़्ज़त अता फरमाई थी। हज़रत बिलाल हबशी को अज़ान के लिए जब मुअज़्ज़िन बना दिया तो इमामुल मुअज़्ज़िनीन फरमाया करते थे और आपको काबे की छत पे चढ़ाया करते थे। और हुजूर फरमाया करते थे कि ए बिलाल मैं चलता तो मक्के में हूँ मगर तुम्हारे कदमों की आहट में जन्नत में सुनता हूँ। हज़रत बिलाल के बारे में। और हज़रत सुहेब रूमी जो है वो आप रोम से आए हुए थे, आप रोम से आए थे, अरबियों नस्ल नहीं थे, मगर हज़रत सुहेब रूमी को भी इतनी इज़्ज़त अता फरमाई, इतनी इज़्ज़त अता फरमाई कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी सहाबा उनकी इतनी इज़्ज़त करते कि हज़रत फारूक आज़म ने यह वसीयत की थी कि अगरचे उस्मान गनी भी मौजूद हैं, अगरचे मौला अली हैदर कर्रार भी मौजूद हैं, अगर दीगर सहाबा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी है, मगर मेरा जनाजा अगर कोई पढ़ाए तो फिर सुहेब रोमी ही पढ़ाए क्योंकि हुजूर ने इसको इज्जत बड़ी अता की है। और फिर हज़रत सलमान फारसी के तो क्या कहने, हज़रत सलमान फारसी के बारे में तो हुजूर फरमाते सबसे पहले हौज़े कौसर पे जो आएगा सुन लो वो सलमान फारसी ही आएगा। और सलमान फारसी मिन्ना व अहलल बैत, सलमान फारसी मेरे अहले बैत में से है। ये फारस से आए हुए थे और ये कैसे हुजूर ने इज्जत अता फरमाई। वो मैं अक्सर ये शेर पढ़ा करता हूँ कि दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। अच्छा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका बचपना, आप जब हज़रत अम्मा हलीमा के घर चले जाते और वो भी बात आपको पता है कि कैसे अम्मा हलीमा तक पहुँचे। अम्मा हलीमा जब आई थी तो दीगर जो आपके साथ मिड वाइफ जो दाइयाँ आई थी
بچوں کو لینے، تو کسی نے فلاں چودھری صاحب کا بیٹا، تو کسی نے فلاں جگہ پہ امیر کبیر لوگوں کا، تو یہ تھی بھی بڑی جو ہے وہ ضعیف سی، جس سواری پہ آئی تھی وہ سواری بھی بڑی جو ہے وہ کمزور سی تھی، اور ان کو کہیں سے کوئی بچہ نہ ملا، اور پھر کسی نے بتایا کہ عبد المطلب کے ہاں ایک پوتے کی ولادت ہوئی ہے، جاؤ ان کے ہاں چلی جاؤ، تو پھر وہاں جا کر کے وہ بھی ایک حسین منظر بیان کرتی ہیں، وہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، کہتی ہے میں جب وہاں پہ پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ایک سبز رنگ کا کپڑا بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر سفید رنگ کا ایک کپڑا ہے، وہ کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، اور ایک حسین و جمیل بچے کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور وہ چہرہ کائنات میں آج تک میں نے اتنا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا۔ کہتی ہے اتنا حسین بچہ تھا۔ میں جب حضرت عبد المطلب کے ساتھ میری جب بات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بچہ تو سو رہا ہے، میں نے بڑے آرام سے حضور کو جب اٹھایا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرائے، یہ اماں حلیمہ کہتی ہیں اس وقت بھی حضور مسکرائے۔ اور دیکھیں میں یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ یہ مسکرانا میرے حضور کی سنت ہے، مسکرانا میرے حضور کی سنت ہے، اور میرے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مسکرا کے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھو تو تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ مگر افسوس کہ ہم نے کائنات کے ہر شخص کے ساتھ مسکرا کے ملنا ہے، کائنات کے ہر دوست کے ساتھ مسکرا کے ملنا ہے، نہیں ملنا مسکرا کے تو باپ کے ساتھ نہیں ملنا یا ماں کے ساتھ نہیں ملنا، منہ وٹ کے ملنا ہے، اور جب بھی ماں کے سامنے آنا تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے، پتہ نہیں انہوں کی کیڑی پریشانی لگی، پتر کی ہو گیا، باپ پریشان ہو جاتا ہے پتر کی، حالانکہ حکم دیا کہ جب بھی ماں باپ کو دیکھو مسکرا کے نظر رحمت سے دیکھا کرو، وہ راضی ہو گئے تو تیرا رب تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ افسوس ہے نا، جہاں ضروری ہے، جہاں حکم دیا کہ مسکرا کے بولا کرو، آج کی جو نوجوان نسل کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہاں تو حکم ہے مسکرا کے بولنا ہے، یہاں تو حکم ہے کہ اپنی رحمت کی بازو ہیں پھیلا کے رکھنے، قرآن کہتا ہے۔ اور رب نے اگر کسی رشتے کی قسم کھائی ہے قرآن میں تو وہ والد کی قسم کھائی ہے، وہ رشتہ والد کا رشتہ ہے، اور ماں کی تو شان ہی وراء الورا ہے، ماں کی تو شان کے کہنے ہی کیا ہیں۔ خیر تو حضور مسکرائے، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں لے آئی حضور کو، اور پھر وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے کہ سواری بھی بڑی دوڑ رہی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے، قبیلہ بنو سعد کے اندر بہاریں آ گئی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ارد گرد لوگ کہتے کہ ساری رات چراغ جلاتی ہو، بڑی امیر ہو گئی ہو، کہنے لگی نہ چراغ نہیں جلاتی، روح مصطفیٰ سے روشنی ایسی نکلتی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے کہتے، اور ان کے ہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کتنا عظیم بچپن ہے۔ جب حضور 2 ماہ کے تھے نا، جب 2 ماہ کے تھے تو اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے پل آپ نے چلنا شروع کر دیا تھا، ریڑنا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اور جب آپ 3 ماہ کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہلکا ہلکا جو ہے وہ سہارے کے ساتھ اٹھتے تھے، اور جب آپ 4 ماہ کے ہوئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ذریعے کھڑے ہو جاتے تھے کسی چیز کے سہارے سے، اور جب حضور 5 ماہ کے ہوئے تو تاریخ میں سیرت میں لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ بہترین انداز میں چلا کرتے تھے۔ پتہ چلا حضور کا بچپن بھی بڑا لازوال ہے، پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب کو کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ دیکھیں یہ تو ایک انسانی کیفیت ہے، یہ تو ایک ہیومن جو ہے وہ انسان ہونے کے ناطے یہ فارمیلٹیز ہیں کہ بچے نے پہلے ریڑھنا ہے، پھر سہارے سے کھڑے ہونا ہے، پھر جو ہے وہ چلنا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، ان کا رب ہی ان کو چلا رہا ہے، ان کا رب ہی ان کو کھڑا کر رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا نرالا معاملہ ہے، میں قربان جاؤں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی نرالی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ ہی جو ہے وہ وراء الورا ہے، رب نے اپنے محبوب کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو تب آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 8 اور 9 ماہ کے درمیان تھی۔ 8 اور ساڑھے بچے 5 سال دے ہو جاندے بولتے وقت ماں سمجھ سکتی ہے یا باپ سمجھ سکتی ہے، کہندہ کی یہ پیا، یہ تو ہمارے بچے جو ہیں ان کی بولی 5 سال تک ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور میں قربان جاؤں حضور کے بچپن پر، میرے آقا کو کیسا لازوال اور بے مثل اور بے مثال بچپن عطا کیا رب نے
کہ میرے مصطفیٰ 8 سے 9 سال کے درمیان 9 ماہ کے درمیان ہے اور ایسی فصاحت کے ساتھ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت حلیمہ کہتے ہیں جب پہلا کلام حضور نے فرمایا نا وہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو پہلا کلام فرمایا. کتنا فصاحت والا، کتنا بلاغت والا کلام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے اکثر آپ کچھ اور جملے بھی بولا کرتے تھے، اور اکثر جو بولا کرتے تھے وہ جملہ کیا ہے، وہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. کہتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ قدوسا نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ حضور اکثر بولا کرتے تھے جب بچپنے کی بات ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں. آج بڑا فتنہ آ گیا، آج بڑے نئے نئے لوگ اور ہر بندہ شخص جو ہے وہ اس نے اپنا معیار بنایا تحقیق کا، اور کہتے پھر رہے ہیں جی جب بچپن میں تھے تو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا آپ نبی ہیں. آپ کو کیا پتا تھا، آپ کو تو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے. تو دیکھیں جو بچہ بچپن میں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین پکار رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس کو بچپن میں پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں. اس کا تو کلام بتا رہا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا رب کون ہے، اور یہ بھی پتا ہے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اس بچے کو یہ بھی، آپ پیدائشی نبی ہیں، آپ کو بچپن سے پتا ہے کہ میں جو ہے وہ نبی بن کے آیا ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ جب حضور چلنا پھرنا شروع کیا نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے بچے کہنے لگے اماں بھائی محمد کو ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھیجا کرو. تو آپ کہتی ہیں میں بڑی پریشان سی رہتی کہ بھیجوں کہ نہ بھیجوں. تو ایک دن میں نے بھیج دیا، تو بچے جب واپس آئے تو آ کے کہنے لگے آج بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ بچے کہنے لگے ہمارے ساتھ بھائی محمد بھی تھے، ہم بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چراتے چراتے جب پہاڑوں کی طرف گئے تو اماں جی میں نے کانوں سے سنا پتھر کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور پر پتھر درود پڑھ رہے تھے اور بکریاں آپ کے قدم چومتی تھی. ایک شیر آ گیا اور شیر جو ہے ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ یہ شیر جو ہے ہمیں کھا لے گا. جب قریب آیا تو اس نے بھی بھائی محمد کے قدموں کو چاٹنا شروع کر دیا. یہ حضور کے بچپنے کی بات ہے. اور حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ اب کسی کو یہ بات نہ بتانا. بڑی پریشان بھی رہا کرتی کہ شاید یہ بچہ جو ہے اس پہ کوئی بیرونی اثرات ہیں. 2 سال دودھ چھڑانے کے بعد جب حضور کو آپ کی والدہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اس وقت جو ہے مکے کے اندر کوئی وبا پھیلی تھی. کہا گیا آپ ان کو واپس لے جائیں کیونکہ گاؤں کی قبیلہ بنو سعد کی فضا اچھی ہے تو کچھ دیر اور ان کی خدمت کریں. تو پھر 2 سال اور حضور کی خدمت کا شرف ملا. حضرت حلیمہ سعدیہ چاہتی نہیں تھی کہ حضور کو واپس کیا جائے کیونکہ بہاریں بڑی آ گئی تھی، کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ اونٹنی جو کبھی دودھ نہیں دیتی تھی اس کے تھن ہر وقت بھرے ہوئے ہیں. وہ بکریاں جو ہے جن کے ہاں کبھی دودھ نہیں اترا تھا وہ بکریاں دودھ دے رہی ہے. وہ کنبا جو ہے وہ قبیلہ بنو سعد جس پہ جو ہے وہ قحط سالی